آج ہم ڈان اخبار میں شائع ہونے والے عمیر جاوید کے انتہائی اہم تجزیے ایک کھوئی ہوئی دہائی پر بات کریں گے، جو 2015 سے 2025 کے عرصے کا احاطہ کرتا ہے۔ مصنف کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جس طرح 1980 کی دہائی لاطینی امریکہ اور افریقہ کے لیے بہترین ثابت ہوئی تھی، بالکل اسی طرح پاکستان نے بھی ایک کھوئی ہوئی دہائی کا سامنا کیا ہے۔ یہ 10 سال معاشی جمود اور حقیقی آمدنی میں صفر ترقی کی نظر ہو گئے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آمدنی میں ہونے والی شدید کمی کی۔ لیبر فورس سروے کا ڈیٹا ایک ہولناک تصویر پیش کرتا ہے۔ اگرچہ 2015 سے 2019 کے درمیان اجرتوں میں تقریباً 15% اضافہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد آنے والے مہنگائی کے طوفان نے یہ سب کچھ ختم کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 2025 تک مزدور کی حقیقی آمدنی واپس گر کر 2015 کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ یہی کہانی ہائیس کا ڈیٹا بھی سناتا ہے، جس کے مطابق 2019 کے بعد سے عوام کی قوت خرید میں اوسطاً 17% کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کی بڑی وجہ وہ مہنگائی تھی جو 2021 سے 2023 کے دوران اپنے عروج پر رہی اور اوسطاً 15.1% سالانہ ریکارڈ کی گئی۔ اس بحران نے عدم مساوات اور شہری زندگی کو کیسے متاثر کیا؟ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دیہی علاقوں کی نسبت شہری گھرانے زیادہ بری طرح متاثر ہوئے۔ امیر اور غریب کا فرق دیکھیے۔ شہر کے غریب ترین طبقے کی قوت خرید میں 21% کمی آئی، جبکہ امیر ترین طبقے نے صرف 11% نقصان اٹھایا۔ یہاں ایک نئے طبقے کا جنم ہو رہا ہے جسے پریسرا ایٹ غیر محفوظ طبقہ کہا جا سکتا ہے۔ لوگ زراعت چھوڑ کر شہر تو آ رہے ہیں، لیکن وہ کسی بڑی صنعت کا حصہ نہیں بن رہے، بلکہ تعمیرات اور ریٹیل جیسے کم اجرت والے اور غیر مستقل شعبوں میں کھپ رہے ہیں، جس سے معاشی عدم تحفظ بڑھ رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تباہی کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟ یہ دراصل ایک مشترکہ سیاسی ناکامی ہے۔ اس دہائی میں 3 مختلف حکومتیں آئیں، لیکن نتیجہ ایک ہی رہا۔ ہر حکومت کو بیلنس آف پیمنٹس کا بحران ملا، سب نے IMF سے رجوع کیا اور سب نے طویل مدتی ترقی کے بجائے قلیل مدتی استحکام کو ترجیح دی۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ریاست کے پاس عوامی فلاح کا کوئی حقیقی منصوبہ نہیں ہے۔ ریاست آج بھی جیو اسٹریٹجک رینٹ سیکنگ پر انحصار کرتی ہے، یعنی وہ مخصوص اشرافیہ اور اداروں کو نوازنے کے لیے عالمی امداد اور قرضوں پر چلتی ہے، بجائے اس کے کہ معیشت کے بنیادی ڈھانچے کو ٹھیک کرے۔ مختصراً، اگرچہ 2024 کے بعد مہنگائی میں کچھ کمی ضرور آئی ہے، لیکن معیشت میں جو تحرک اور جان ہونی چاہیے تھی وہ اب بھی غائب ہے۔